बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, हमारे मुल्क की कुछ सूरत हाल इस तरह से है कि जो असल हक़ाइक़ होते हैं वो तो ना दिखते हैं ना दिखाए जाते हैं। बैकएंड पे जो चल रहा होता है वो भी एक हक़ाइक़ की ही सूरत होती है जो किसी सूरत में सामने नहीं आता। हाँ, बैकडोर राब्ते ज़रूर रहते हैं, बैकडोर डिस्कशंस होती रहती हैं, कॉन्टैक्ट्स भी बैकडोर जो हैं वो भी अच्छे खासे रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस सब में प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम डिस्कशन में उस सब को लेके आते हैं तो या तो अगर वो चीज़ खुल के सामने आ जाए तो उसको मान लिया जाता है, नहीं तो फिर उसको डिनायल दे दिया जाता है। फैसल वाडा ने दावा किया है, वो कह रहे हैं कि पीटीआई वालों ने समझौते के तहत इमरान खान को अंदर रखा हुआ है और नून लीग की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि जामन खुद तहरीक इंसाफी है। नून लीग की गवर्नमेंट की जामन यानी कि पीटीआई वालों ने समझौते के तहत वो चाहते ही नहीं है कि बानी पीटीआई बाहर आए। इस पर भी डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में, क्योंकि फैसल वाडा अक्सर जिस तरह के प्रेडिक्शंस करते हैं, उनका कॉन्टैक्ट्स हैं जहाँ से वो खबरें लेके आते हैं, तो उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं 100% ना सही लेकिन काफ़ी हद तक वो दुरुस्त साबित होती हैं। तो मैं पर्सनली तो उनकी बात को लाइट नहीं लेती। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने, जो वज़ीर आज़म साहब है, पिछले दिनों उन्होंने जलसा था, मरियम साहबा ने भी जलसे किए, बड़े मियाँ साहब ने तो नज़र नहीं उस तरह से आए हमें एक्टिवली, लेकिन छोटे मियाँ साहब ने भी अलहदा से एक जलसा किया और उन्होंने माजी में भी एक दफ़ा कहा था कि अगर मैं ना घसीटूंगा सड़कों पे तो मेरा नाम जो जरदारी साहब के हवाले से नाम तब्दील कर देना। खैर, नाम तो तब्दील नहीं हुआ, लेकिन अब फिर कुछ उसी तरह का जोश खताबत में वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है, भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अब पूछेंगे हुकूमत से कि जाहिर सी बात है, हम उम्मीद करते हैं, हम सब दुआगो हैं कि पाकिस्तान तरक्की में भारत को पीछे छोड़े, लेकिन अगर, क्योंकि हमारा मुकाबला तो भारत से नहीं है, ये मसाइल जितने भी हमारे मुल्क में हैं ये सेल्फ क्रिएटेड है पाकिस्तानियों के, ये हमारे सियासतदानों के आपस के पैदा किए हुए मसाइल हैं, आपसी अनाएं हैं जो इन लोगों की इनको इस हालात पे लेके आई हैं। तो अगर भारत को पीछे छोड़ना है तो अच्छी बात है, इसमें हम सब दुआ गो हैं उनके लिए, लेकिन इस सब में फिर अगर ना कर सके तो ऑल्टरनेटिव नाम कोई होगा, ये इस पे भी बात करेंगे, क्या उन्होंने कोई सोच के रखा हुआ है। आज इन जमात इस्लामी भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पहले भी एक्टिव रही थी, फिर उनका हुकूमत के साथ एक धरना उन्होंने दिया था, उसके बाद कुछ उनके एग्रीमेंट्स हो गए थे, कुछ उनकी हुकूमत से बातचीत हो गई थी, टेबल टॉक हो गई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने उनको इस बात का यकीन दिलाया था कि जो उनके मुतालिबात हैं उनको मान लिया जाएगा, तो उन्होंने वो धरना ख़त्म कर दिया था। अब जमात इस्लामी ने रमज़ानुल मुबारक के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक का इंदिया भी दे दिया है। अब ये एहतजाजी तहरीक जो है वो किस तरह की होगी, क्या कोई तारीख रकम करेगी, क्योंकि ईद के बाद बहुत सारी एहतजाजी तहरीकें सामने आ रही हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी बन रहा है, उसकी भी कोई तहरीक है। पीटीआई तो ऑलरेडी तहरीक जो है वो अनाउंस कर चुकी है ईद के बाद, अब जमात इस्लामी ने भी अनाउंस किया है। देखते हैं नाज़रीन, पहले मरहले में उन्होंने कहा है कि जी मरकजी शाहराहों पर धरने देंगे, गवर्नर हाउस और फिर वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। तो क्या इतने जो पहला मरहला इस पर हुकूमत उनकी बात मान लेगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि IPPs के मुआहदे में तब्दीली के बावजूद आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो जमात इस्लामी एक बहुत अच्छे पर्पज़ के लिए अगर ये तहरीक चला रही है, तो जो ये पर्पस बताया जा रहा है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है कि IPPs के मुआहदे डेफिनेटली ख़त्म हुए हैं, जो कि हमें आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बारहा बताए जाते हैं, तो फिर रिलीफ भी मिलना चाहिए बिजली के बिलों में। नाज़रीन, इस सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और इसके अलावा तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश को खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट में शामिल ना करने का फैसला किया गया है। इससे पहले नाज़रीन, बानी पीटीआई ने अली मीन गंडापुर को हिदायत दी थी, जो कि ज़राए के मुताबिक हम तक पहुंची थी, कि कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को कैबिनेट में शामिल किया जाए। लेकिन अब ये भी इतलात आ रही है कि वज़ीर आला KP ने बानी पीटीआई से मुलाकात करके उन्हें गुज़िश्ता हुकूमत में दोनों रहनुमाओं की कारकर्दगी से आगाह किया है और अपने फैसले पर कायल कर लिया है। क्या कायल कर लिया गया है, क्या कायल खुद हो गए हैं, किस तरह की सूरत हाल थी, PTI से जानने की कोशिश करेंगे। और अज़मा बुखारी जो हैं वो भी तनकीद कर रही हैं, वो कह रही है कि मुखालिफिन पंजाब पर तनकीद करके ख़बरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस वक्त उन्होंने कहा नाज़रीन जब बैरिस्टर सैफ ने स्टेटमेंट दी कि बाइकर लेन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया था। ये अज़मा बुखारी का कहना है, और इसको जो है वो बैरिस्टर सैफ ने तनकीद का निशाना बनाया कि एक ही बारिश से बाइकर लेन का सारा रंग उड़ गया।
تو اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شیر علی خالتی صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ خالتی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسر شریف صاحب ہیں, سیکرٹری انفارمیشن جماعت اسلامی. بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے کیسر صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. کیسر صاحب, یہ جو آپ اہم تحریک چلانے جا رہے ہیں عید کے بعد, سر یہ کس قسم کی تحریک ہوگی؟ تھوڑا بہت تو آپ نے بتا دیا ہے, ذرا ڈیٹیل میں بتا دیجئے. یہ جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو تحریک جو ہے وہ جاری ہے, اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ اس کا ہمارا دھرنا ہوا, دھرنے کے بعد حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا, اور اس کے بعد حکومت نے آئی پی پی کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا. لیکن جس طرح یہ چیزیں طے تھیں اور جتنا ریلیف یہ طے ہوا تھا کہ عوام کو دیا جائے گا, وہ اس طرح عوام کو نہیں ملا. جزوی طور پر پنجاب حکومت نے 14 روپے پر یونٹ کا ریلیف دیا, اور اسی طرح کے جو اقدامات ہیں وہ بعد میں اٹھائے گئے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو جو آئی پی پیز بند کی گئیں اور معاہدے ری شیڈیول کیے گئے اور کہا گیا کہ 400 ارب روپے کا اس سے فائدہ ہوگا, حکومت نے وہ فائدہ عوام تک منتقل نہیں کیا, جس پر ہمارے تحفظات بھی موجود ہیں. اور جو معاہدے کی اگلی شکیں تھیں کہ جس ریٹ پر بجلی بن رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عام صارف کو جو ہے وہ بجلی مہیا کی جائے گی, وہ چیز بھی جو ہے ابھی تک اس طرح ممکن نظر نہیں آئی. اسی طرح جو ملازمین پر ٹیکسز کا بوجھ تھا وہ یہ طے پایا تھا کہ اس کو پچھلے سال کے برابر جو ہے وہ کیا جائے گا, اور 2024 میں جو ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے گا. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی نے اپنی تحریک شروع کر رکھی ہے, اور آپ کے سامنے ہے جس طرح آگے رمضان کا مہینہ ہے. آج بھی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں رمضان کے فوری بعد اس کے اگلے مرحلے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے اشیاء ضروریہ پر بہت زیادہ قیمتوں میں جو اضافہ کر دیا جاتا ہے, اور رمضان میں سہولت کی بجائے عام جو روزہ دار ہے اس کو زحمت اٹھانا پڑتی ہے, اس پر بھی حکومت جو ہے اپنے اس پہ طرز عمل پر غور کرے. تو جس طرح آپ نے پوچھا کہ آگے کیا ہوگا, تو آگے پہلے مرحلے میں ہم جو گورنر ہاؤسز ہیں ان کا انشاءاللہ تعالیٰ گھیراؤ کریں گے, ان کے سامنے دھرنے ہوں گے. پھر وزراء اعلیٰ کے جو وزیر اعلیٰ ہاؤسز ہیں پورے پاکستان میں, ان کے سامنے مہنگائی اور آئی پی پیز, اور جس طرح جماعت اسلامی نے ایک قومی ایجنڈا اناؤنس کیا تھا, مسائل کی فہرست ہے, اس حوالے سے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے تو وزیر اعلیٰ ہاؤسز کے سامنے احتجاج ہوگا. اور پھر بھی اگر یہ چیز حکومت اپنے وعدے پورے نہیں کرتی تو حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے مارچ کا اعلان کریں گے, اور لاکھوں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پورے پاکستان سے جو قافلے ہیں وہ چلیں گے, جس میں کسان ہوں گے, طلبہ ہوں گے, مزدور ہوں گے, وکلا ہوں گے, تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے, کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان سے تنگ ہے. تو اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے ہم پر امید ہے انشاءاللہ کہ حکومت ہوش کے نام لے گی اور آئی پی پیز کے حوالے سے فوری اقدامات کرے گی. چند جو اقدامات کیے گئے ہیں جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ یہ ناکافی ہیں اور عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, اور جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملتا جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو تحریک جو ہے وہ آگے بڑھے گی, اور اس کے اگلے مراحل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اناؤنس کریں گے, اور اس سے بالکل اس کا جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے, بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی کیسے صاحب, میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. نیازی صاحب, ایک تو پاکستان تحریک انصاف بھی عید کے بعد تحریک چلانے جا رہی ہے, جماعت اسلامی بھی عید کے بعد جو ہے تحریک چلا رہی ہے. آپ لوگوں کا کوئی مشترکہ گراؤنڈ نہیں بن سکتا؟ آپ نے جماعت اسلامی سے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ کیونکہ ملاقاتیں تو آپ لوگوں کی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے اپوزیشن کی مختلف پارٹیز سے ہوتی رہی ہیں, تو کیا جماعت اسلامی سے کانٹیکٹ نہیں کیا گیا, اکٹھی تحریک چلا لیتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بلکہ تحریک تحفظ حقوق آئین کے تحت جو ہے نا وہ الائنس کے لیے وہ کام کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے ان کو بھی آن بورڈ لیں گے, ان سے بھی ملاقات ہوگی. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا پارلیمنٹ کے باہر بھی ایک متحدہ اپوزیشن بننی چاہیے, اس کا الائنس ہونا چاہیے, اور ملک کے اندر جو لاقانونیت ہے
جو رول آف لا نہیں ہے, جو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, تو اس کے لیے سب مل کر آئیں, ہم ایک پلیٹ فارم پر ایک بینر کے نیچے ہم اس کے لیے تگ و دو کریں. تو کیسر شریف صاحب ابھی جو فرما رہے تھے, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھولے انسان ہیں. مجھے یہ بتائیں, ایک بکاری جو ہے نا کسی خاندان کا بجٹ یا اس کے گھر میں امینڈمنٹ لا سکتا ہے؟ آپ کی حیثیت وہ ایک بھکاری کی ہے, آئی ایم ایف سے آپ قرضہ لیتے ہیں, آپ کا بجٹ وہ سیٹ کرتے ہیں, قیمتوں کا وہ تعین کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کیسر شریف صاحب کی جو ان کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں گرانٹر کون تھا اور کس حد تک اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. اس کا اگر میں اس کی ایکویشن بناؤں تو از ایکول ٹو زیرو. دیکھیں, جن لوگوں کے وہ گھر ہیں, بجلی گھر ہیں, آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ امینڈ کریں گے, اس میں اصلاحات لائیں گے یا اقدامات اٹھائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ پوری جو تفصیل ہے گوگل آپ چیک کر لیں, وہ کن لوگوں کے یہ جو بجلی گھر ہیں. ایسا نہیں, آپ کو آنا پڑے گا. جب تک ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ سٹرگل نہیں کریں گے, اور جو ناانصافی ہیں جہاں جہاں بھی ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یا ویسے جو ناانصافیاں لاقانونیت ہو رہی ہے, اس کے لیے آپ کو متحد ہونا پڑے گا, مشترکہ جدوجہد کرنی پڑے گی. ہم جماعت اسلامی کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیں, ہمارے ساتھ ملیں. اگر آپ پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور رول آف لا کے لیے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ بسم اللہ آئیں ہمارے ساتھ. خالد صاحب سے جانتے ہیں. خالد صاحب, تحریک انصاف جو ہے وہ بھی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کر رہی ہے, پتہ نہیں بنتا ہے نہیں بنتا, کیونکہ اس سلسلے میں بھی واڈا صاحب جو ہے وہ پروڈکشن کر چکے ہیں کہ یہ الائنس نہیں بنے گا گرینڈ اپوزیشن الائنس. جیسے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کارڈ نہیں چلے گا, فی الوقت تو وہ بھی نہیں چلتا نظر آ رہا کسی طرح سے. جماعت اسلامی اپنی ایک الگ سے تحریک چلا رہی ہے, پی ٹی آئی اپنی الگ سے تحریک چلا رہی ہے. گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جاتا ہے تو اس کا مطلب سٹیج سے سارے شیئر کریں گے, سارے اکٹھے, تو حکومت کو زیادہ ٹف ٹائم ملے گا, حکومت سٹیبل ہوتی نظر آئے گی. پھر اس سچویشن جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا احتجاج کوئی احتجاج نہیں ہے. جماعت اسلامی کا جب گورنمنٹ سے معاہدہ ہوا تھا تو جماعت اسلامی والے کوشش کر رہے تھے کہ گورنمنٹ آئے ہمارے ساتھ بات چیت کرے. اب جماعت اسلامی کو پتہ چل گیا ہے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ گیا ہے, 6 سے 8 روپے بجلی کا ریٹ کم ہونے کے چانسز بن گئے ہیں, تو چلو جناب اس پہ تحریک چلائیں, عوام میں ایک ساکھ بحال ہو جائے. یہ اچھی بات ہے, جماعت اسلامی احتجاج کرے, ہر جماعت کا ایک جمہوری حق ہوتا ہے, کرنا بھی چاہیے. اور جہاں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہو تو وہاں پر احتجاج ایک اچھی بات ہوتی ہے. اگر ان کا گرائنڈ الائنس کی بات کریں تو الائنس بن جاتے ہیں, لیکن الائنس میں اس وقت پاور نہیں ہے, کیونکہ ان ڈیموکریٹک پروسیس کو سب سے زیادہ اگر کمزور کیا تھا تو عمران خان نے کیا تھا. عمران خان خود کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کو یہ یاد ہوگا, یہ جب ان کی حکومت آئی تھی. جی جب ان کی حکومت آئی تھی تو وہ سمجھتے کہ میرے علاوہ تو یہاں کوئی ہے نہیں. اب وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوشش ہے کہ وہ باہر آ جائیں, اور باہر والوں کی کوشش ہے کہ عمران خان اندر ہی رہیں. اب وہ جو باہر والے آپس میں لڑ رہے ہیں, کیونکہ جب تک عمران خان اندر بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں تو یہ لیڈر بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہ عمران خان ہے, وہ عمران خان کا نام ہے, اور عمران خان ایک مضبوط اپوزیشن ہے. جب عمران خان باہر آ گیا تو وہ ایک اچھا خاصا حکومت کے لیے ٹف ٹائم دیں گے. عمران خان جتنا اندر خطرناک ہے, باہر آ کر اتنا زیادہ خطرناک بن جائے گا. اب یہ جو گرینڈ الائنس کی جو باتیں کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, گرینڈ الائنس کی طرف آپ جانے لگے. آپ نے کہا باہر والے جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں. واڈا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ خود نہیں چاہتی ہے کہ خان صاحب باہر آئیں, تو آپ نے پارٹی کی طرف اشارہ کیا. میں نے پارٹی کی طرف اشارہ کیا ہے, اور پارٹی کے اندر جو اس وقت آپ کو متحرک لیڈر نظر آتے ہیں, ان کی بھی کوشش سیکنڈ ہے. ایئر لیڈرشپ جو جی. اب اگر یہ چاہیں کہ عمران خان باہر آ جائے تو پھر ان کی لیڈری خطرے میں پڑ جائے گی, کیونکہ عمران خان تو ون مین شو ہے نا. عمران خان کو اپنے سٹریچر کے برابر کا کوئی نظر نہیں آتا. عمران خان ایک کھلاڑی ہے, اور کھلاڑی نے ہمیشہ تالیاں بجتے ہوئے دیکھی ہیں, ایک فیم دیکھی ہے, اور اس کے برابر کا کوئی قد کاٹ والا بندہ آ جائے تو عمران خان ویسے بھی پیچھے تو ہے عمران خان نا, ڈیسیژن تو انہی کا چلتا ہے, فائنل انہی کا چلتا ہے. جی تو ڈیسیژن عمران خان نے لینا ہے. اب ہم کہیں کہ گورنمنٹ کمزور ہوگی, گورنمنٹ کمزور نہیں ہوگی. اگر جب تک اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہے گی تو گورنمنٹ مضبوط رہے گی.
اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف کی ان سے کوئی انبن سٹارٹ ہو جائے، کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تو مجھے نہیں پتا کیسے ہیں، لیکن مینیجر وہ بہت اچھے ہیں. جب وہ سی ایم تھے بہت اچھا مینیج کرتے تھے. اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب باہر بیٹھے تھے، بلایا بھی انہوں نے اور وزیر اعظم بھی بن گئے، اپنی بھتیجی کو سی ایم بھی بنا لیا، ان کو چیزیں مینیج کرنا آتی ہیں. اور آپ پولیٹیکل اگر بات کریں تو مریم نواز بھی کراؤڈ پولر ہے، وہ چیزیں ڈیلیور کر بھی رہی ہے. اب یہ جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آ گیا ہے اور انہوں نے ہمیں پیسے دینے ہیں پاکستانوں کو، تو اب گورنمنٹ اس پہ بھی کھیلے گی. لیکن یہ جو آئے گا مارچ کے بعد، مطلب رمضان شریف کے بعد، آپ کو اچھی خاصی تحریکیں نظر آئیں گی، لیکن چھوٹی چھوٹی عوام کو جگانے کے لیے ہوگی، کیونکہ اس وقت عوام پی ٹی آئی کی بھی چھوٹی ہی تحریک ہوگی، جماعت اسلامی کی بھی چھوٹی ہی تحریک ہوگی، گرینڈ الائنس کوئی پنجاب میں نہیں اسٹیج کر شیئر پائیں گے، کرتا کوئی بہت بڑا آپ کو سینیریو نظر نہیں آ رہا ہے. پنجاب میں نہیں کر پائیں گے، سندھ میں نہیں کر پائیں گے. صرف جماعت اسلامی کو سپیس ملے گی، اور وہ سپیس بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں مل رہی ہے. آکسیجن بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو، پھر ایک ٹائم آتا ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے. تو جماعت اسلامی کی بھی ضرورت رہی تھی اور رہی گی. باقی پی ٹی آئی آپ کو کہیں نظر آئے گی، کے پی کے میں فل اسٹرینتھ کے ساتھ نظر آئے گی، ساؤتھ پنجاب میں بھی کہیں نظر آئے گی، لیکن آپ کو بڑے شہروں میں ان کی جو ایک بہت بڑے جلسے ہوتے تھے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ ماضی میں آپ نے دیکھ لیا کچھ عرصہ پہلے لاہور سے کوئی ایک بھی بندہ نہیں نکلا پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی لیکن یہ بھی تو تھا نا خالد صاحب، لوگ نکلے تھے لیکن رکاوٹیں اتنی تھیں نکل نہیں سکے. میں کیسے صاحب سے جان لیتی ہوں. کیسے صاحب مجھے یہ بتائیے گا، خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپیس جو ہے آپ کو مل جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا بھی رہے ہیں کہ دی جاتی ہے آپ کو سپیس. سر یہ آپ لوگوں نے دھرنا دیا تھا، وہ بھی میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں تو میری کریکشن آپ کر دیں 10 دن سے شاید اوپر ہی تھا آپ لوگوں کا دھرنا. یہ سپیس کیسے مل جاتی ہے آپ لوگوں کو دھرنے کی؟ تحریک انصاف کو تو جلسہ کرنے کی سپیس نہیں مل رہی. دیکھیے جماعت اسلامی کا اتحاد جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہے، اور عوام جس کو سپیس دیتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو سپیس ملتی ہے. اور 14 دن کا جو ہم نے دھرنا دیا تھا، ہم کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی، ہمارے ساتھ بھی تصادم کی ایک کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ہماری جو قیادت ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اپنے کارکن کو، اپنی طاقت کو، عوام کا جو ایک بہت بڑا ہجوم تھا اس کو تصادم سے اور اس سازش کو ناکام کرتے ہوئے پرامن رستہ جو ہے وہ اختیار کیا، اور مری روڈ پر جو ہے وہ 14 دن کا دھرنا دیا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جب تک عوام سپیس نہ دے اور عوام کی طرف سے آپ اقتدار میں نہ آئے تو آپ کا عملی طور پر وجود نہیں ہوتا. جب کوئی چاہتا ہے وہ سوئچ آف کر دیتا ہے، اور جب کوئی چاہتا ہے وہ سوئچ آن کر دیتا ہے. لیکن کیسے صاحب معذرت چاہتی ہوں آپ کو قطع کلامی کے لیے، معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کے لیے، لیکن سپیس تو تحریک انصاف کو نہیں ملی تھی. میں نے اس سینس میں کہا کہ انہوں نے بھی جلسے کرنے کی کوشش کی، عوام ان کے ساتھ بھی نکلی تھی، لیکن ان کو سپیس دی نہیں گئی تھی نا سر. میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی. پہلے دن سے مطالبہ رہا ہے کہ تحریک انصاف ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو، سب کا آئینی اور جمہوری حق ہے پرامن احتجاج کرنا، اور پرامن احتجاج کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر ان کو سپیس نہیں دی گئی تو واحد جماعت اسلامی تھی جو ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتی رہی. اور ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جن پر مقدمات ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. یہ سیاسی مقدمات ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان کو بھی رہا کرنا چاہیے. اور سیاسی معاملات کا جو حل ہے وہ سیاسی مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کہ ان کا احتجاج روک دیں، ان پر ایف آئی آر کر دیں، ان کو گرفتار کر دیں. اس وقت جب کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جماعت اسلامی جو ہے وہ واحد پارٹی ہے جو اس حوالے سے یہ بات کر رہی ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کو ان کا آئینی اور جمہوری حق ہونا چاہیے. اور جہاں تک رہی جماعت اسلامی کے احتجاج کی اور تحریک کی بات، تو جماعت اسلامی نے جب بھی کوئی تحریک چلائی ہے اور جب بھی احتجاج کیا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ہم نہ تو اعلان کر کے پیچھے ہٹتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا اعلان کسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نہ ہی اعلان کا خاتمہ کسی کی وجہ سے ہوتا ہے. جماعت اسلامی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. عوام کی حقوق کی جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور آگے اس کا فیس جو ہے اناؤنس کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے، اور پرامن طریقے سے ایک ایسی تحریک چلائیں گے کہ جو ان کی نیندیں بھی حرام کریں گی، اور یہ مجبور ہوں گے کہ یہ ظالمانہ اقدامات اور آئی پی پیز کی طرف سے جو جتنا 2000 ارب روپیہ سالانہ یہ پے کر رہے ہیں، یہ اس کو بھی
इंशाल्लाह वापस लेंगे और आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा, आवाम को इस महंगाई में इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। और ये हमारी जो जद्दोजहद है ये खालिसन अवामी मुतालबात के लिए है और अवाम के हकूक के लिए है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि अवाम इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जमात इस्लामी की इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेगी। लेकिन कैसर साहब मुझे ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई ऑप्शन है कल को आप लोग मिलके तहरीक चला सकें, क्योंकि अभी रमज़ान आने में भी चंद दिन है, फिर पूरा महीना रमज़ानुल मुबारक का होगा, उसके बाद आप लोग तहरीक चलाएंगे, उनके भी उसके बाद ही है। कोई राबता करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ ने आपके साथ? देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ हमारा बिल्कुल राब्ता है और सियासी पार्टियों के आपस में मौसर राब्ते होते हैं। ठीक। और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुश्तरकात हैं, जो मुश्तरका नुकात हैं उन पर गुफ्तगू और बात भी होती है। ठीक। हम ये समझते हैं कि सियासत में अपना जब हम कोई एजेंडा तरतीब देते हैं और उसमें हमारी कुछ चीजें मुश्तरका तय पाती हैं तो कोई भी चीज जो है वो इस चीज से खाली नहीं होती, इम्कानात अपनी जगह मौजूद रहते हैं। तो जमात इस्लामी के तहरीक इंसाफ से भी रास्ते हैं, दीगर सियासी जमातों से भी हमारा रास्ता रहता है। तो यकीनन इस पे, लेकिन ये हमारा एक असूली फैसला है कि जमात इस्लामी किसी भी पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी और अपने प्लेटफॉर्म पर रहते हुए जो है वो जद्दोजहद करेगी और उस फैसले के मुताबिक जमात इस्लामी आगे बढ़ रही है। अलबत्ता कोई नुकात अगर मुश्तरका होंगे तो उस पर गुफ्तगू भी होगी, तबादला ख्याल भी होगा और वो होता रहता है। यानी कि ये तहरीक की फ्लाइट आपकी सोलो फ्लाइट होगी, वो उनकी अपनी फ्लाइट्स होंगी। नियाजी साहब से जानते हैं। नियाजी साहब मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने पीर पगारा साहब से भी मुलाकात की है, सरबराह तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई साहब ने, आप लोगों के शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी मुलाकातें पिछले दिनों में हमने देखा था कि आप लोगों ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी। ये कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का ग्रैंड अलायंस? देखें, ग्रैंड अलायंस जो है ना उसके लिए काम तो हो रहा है। इमरान खान ने जो डायरेक्शन दी है, जो हदायत की है पीटीआई के जो कैबिनेट है मौजूदा उसको, उन्होंने क्या है कि बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफार्म से ये अलायंस बनाएं और हर छोटी बड़ी जमात जो है ना उससे आप रब्ता करें और उसको जो है ना ग्रैंड अलायंस में शामिल करें। देखें, जमहूरियत में फिर ऐसा ही होता है कि किसी से पहले कर लिया जाता है। ये तरजीहात जो होती हैं, जो कमेटी बनी है तहरीक आईन पाकिस्तान, ये उन्होंने फैसला करना है कि पहले हमने किससे बात करनी है, बाद में किससे बात करनी है। दूसरी बात यह है कि हमारा जो स्टांस है, नैरेटिव यही है, हम इसी को नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैं अभी शेर अली साहब की खिदमत गुजारिश करूँगा कि अगर हमें एक इक्वल लेवल फीड दे दी जाए कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकें, मैं दावे से कहता हूं कि हम 1 घंटे में पूरा पाकिस्तान जो बंद कर सकते हैं। ये मत भूलें पॉलिटिकल, ये देखें वो कैसे नियाज़ी साहब? वो ऐसे कि अगर ये वहशत और दहशत की फजा ये बरकरार ना रखें, लोगों की चादर और चार दीवारी के तकस्सुस पामाल ना करें, दहशत गर्दी के FIR ना दें, जिस तरह जमात इस्लामी को या दूसरे, या जिस तरह मरियम नवाज साहबा जो जलसे कर रही है या शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अगर उस तरह की इन्वायरमेंट हमें दी जाए तो पूरे 95% पॉपुलेशन जो है वो इमरान खान और PTI के साथ है। और लेकिन आप ऑपोजिशन है ना नियाज़ी साहब, आप उनके ऑपोजिशन में पाकिस्तान बंद कर सकते हैं। आप उनके ऑपोजिशन है, अगर आपको इस तरह के जलसे करने की इजाजत मिलेगी तो हुकूमत को खतरा होगा। जमहूरियत में मुझे बताए, जहां भी जमहूरियत है क्या वहां पे इसी तरह अपोजिशन के साथ सलूक किया जाता है जो हमारे साथ हो रहा है? 1 लाख से ज्यादा रेड किए गए हैं, 20,000 के लगभग FIR लॉन्च की गई हैं और मेरे ख्याल में कितने 20, 35, 40 हज़ार कारकुनान को जो 2-3 साल में गिरफ्तार किया गया है, जो रिलीज हो गया है, और कितने लोगों को शहीद किया गया ये भी फिगर आपके पास है, जख्मी किया गया है, मिसिंग किया गया है। फिर भी आप कहते हैं कि PTI जो है ना इसके वर्कर बाहर नहीं निकल रहे, और हम क्या करें? शेर अली साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपने, उनकी ओपिनियन है, ठीक है, हम उसका एहतराम करते हैं, मगर ये माजी की जो एक तसलसल आ रहा है हमारी जद्दोजहद का, स्ट्रगल का, उस पर पानी ना फेरें। और इंशाल्लाह हम मुल्क के लिए, हम इस अवाम के लिए हम एक ग्रैंड अलायंस भी बनाएंगे। ग्रैंड अलायंस का मुझे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नियाज़ी साहब, लेकिन मुझे ज़रा शॉर्टली ये बता दें कि
नाज़रीन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो नियाज़ी साहब से शॉर्टली ये जान के फिर खालती साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि ये जो ग्रैंड अलायंस की बातें की जा रही हैं, तहरीक में ग्रैंड अलायंस इनके साथ होगी और क्या उसका पर्पज़ इमरान खान की आज़ादी होगी, जेल से आज़ादी, या उसका पर्पज़ सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान होगा। एक ब्रेक के बाद।